بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دل بہت ہی رنجیدہ اور اداس ہے۔ بہت ہی المناک اور دل خراش واقعہ ہوا ہے۔ یہ اسلام آباد کے جو قریب ترلائی کا یہ علاقہ بتایا جاتا ہے، وہاں پہ اخباری خبروں کے مطابق ایک امام بارگاہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ، وہاں پر جمعے کی نماز کے دوران خودکش حملہ آور جو ہے وہ ایک تھا یا زیادہ تھے، بہرحال یہ اتنی تفصیل تو نہیں پتہ، لیکن جو اخباری خبریں اس کے مطابق خودکش حملہ آور آیا، اور پھر جب اسے گیٹ پر روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے خود کو اڑا دیا۔ اسی طرح جو ہے یہ بھی خبر ہے کہ جی اس نے پہلے فائرنگ بھی کی ہے۔ تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس میں انسانی جانیں جو ہیں، قیمتی انسانی جانیں، جمعے کے روز جو لوگ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، اب ان کا کسی مسلک سے بھی تعلق ہو، وہ ایک دینی فریضے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو مذہبی اختلاف میں اس شدت کو اپنانا اور اس حد تک جانا، یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ یہ تو ہم درندوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اب حکومت یہ کہہ رہی کہ یہ فتنہ الخوارج جو ہے ان کی کارروائی ہے۔ میں حکومت کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن فتنہ الخوارج جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے دارالحکومت کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں بھی پہنچ گیا ہے۔ تو ہماری سیکیورٹی کہاں ہے؟ اسلام آباد ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر وقت جو ہے ہمارا سیکیورٹی کا نیٹ ورک 2-3 لیئرز جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ ISI اپنی جگہ ہے، MI اپنی جگہ ہے، IB اپنی جگہ، ہر لحاظ سے سیکیورٹی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ اس طرح کا پلان ہے فتنہ الخارج کا۔ اب حکومت جو ہے ایسے واقعات کو روک تو نہیں سکتی، لیکن روکنے کے بعد پھر جو کاروائیاں کرتی ہے اس سے ان کی جو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کی، اور جس میں شدت جو ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر کبھی کچھ بیان دے رہا ہے، پہلے وہ کہہ رہے ہیں جی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، بعد میں اس کو گھما کے کہہ رہے ہیں نہیں جی اسلام آباد کے ایک علاقے میں دھماکہ ہوا ہے، زخمیوں کی اور شہید ہونے والے کی تعداد کو اوپر نیچے کر رہے ہیں۔ تو حکومت جو ہے اس کو مینیپولیٹ کر رہی ہے کہ یہ کس طرح واقعہ ہوا، لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بیانات شروع کر دیے مذمتی اور مرمتی کہ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ بھائی جن لوگوں کو آپ اسلام آباد کے قرب و جوار میں پہنچنے سے نہیں روک سکتے تو پھر باقی شہروں کا کیا حال ہے؟ وہ تو اللہ توکل ہے، اور پاکستان نے یہ دور پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں وہ جو پہلے ہم نے شیعہ سنی فسادات ہوا کرتے تھے، یہ اس کا کوئی جوابی کارروائی اس طرح کی نہ شروع ہو جائے کہ پہلا واقعہ ہوا ہے، اب اس کے بعد دوسرا فریق ہے کہ ہم پہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، اور پھر ایک نئی فرقہ وارانہ تشدد کی لہر جو ہے وہ دوڑ جائے۔ تو حکومت کو اس حوالے سے جو ہے اپنی جو جتنے وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور اب واقعہ ہو گیا ہے تو اس حوالے سے مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔ شہباز شریف نے بیانات تو دے دیے کہ بھئی ہم یوں کر دیں گے ویسے کر دیں گے، اور وزیر داخلہ کو بھی ہدایت دی کہ بھئی فوراً جاؤ، اور وزیر داخلہ جو ہے وہ وہاں سے ہو بھی آیا۔ بھائی ان اب دورے کا کیا فائدہ؟ اس دورے سے کیا ہوگا؟ اور پھر وزیر داخلہ کون ہے؟ محسن نقوی، اور وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی ہے۔ وہ بندہ اس وقت جو ہے، میں نے ابھی ٹویٹ بھی کی تھی کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کی تو توجہ 2-3 جگہوں پر ہے، وہ فل ٹائم وزیر داخلہ نہیں ہے، وہ اور بہت سارے کام کرتا ہے۔ وہ کرکٹ بورڈ کی اس وقت جو ایک عالمی جنگ جاری ہے اس وقت ہندوستان کے ساتھ، وہ بھی ہمارے لیے بڑی اہم ہے، وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ اس میں کہ جیسے ہندوستان تھلے لاتا ہے، ہم نے ایسی چال چلی ہے کہ اب ہندوستان والے چیخے مارے۔ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے وہ چال چل دی، ہندوستان کو آپ نے قابو کر لیا ہے، بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اصل تو یہ تھی اپنے لوگ اب چیخے مارے۔ 31 لوگ جو ہیں اس میں، جو ابھی تک انہوں نے خبریں دی، کیونکہ تعداد کم زیادہ ہو رہی ہے اس لیے میں ایگزیکٹلی 31 نمازی شہید ہوئے اور 160 زخمی۔ اب یہ تعداد اوپر نیچے ہوگی سرکاری ضرورت کے مطابق، کیونکہ پہلے انہوں نے جائے واقعہ کو بھی غائب کر دیا کہ مسجد ہے یا کوئی عام علاقہ ہے۔ تو محسن نقوی جو ہے وہ تو باقی اس سلسلے میں مصروف ہے، وہ فل ٹائم وزیر داخلہ نہیں ہے، وہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے وہ دورہ ضرور کرے گا، اور وہ تو اتنا کج فہم انسان ہے کہ اس نے بلوچستان کا علاقہ جو ہے، اتنی بڑی وہاں پہ دہشت گردی ہے، اتنے بڑے چیلنجز ہے حکومت کو، تو وہاں جا کر کہتا تھا کہ یہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ ایک SHO کی مار ہے۔ تو جس بندے کا سوچنے کا یہ انداز ہے کہ وہ ایک پورے صوبے کے مسائل کو ایک SHO کی مدد سے حل کرتا ہے، وہ کیا کرے گا ان کو؟
وہ جو کرکٹ کی جنگ لڑ رہا ہے ہندوستان کے ساتھ وہی لڑ سکتا ہے. کسی ایسے بندے کو لگائیں وزیر داخلہ جس کو اس اپنی اہمیت جاب کی اہمیت کا اور پتہ ہو کہ میں وزیر داخلہ صرف میں پروٹوکول لینے کے لیے نہیں بنا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو اندرونی مسائل ہیں, جو امن و امان کی صورتحال ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. اس کو کیا پتہ ان چیزوں کا. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. یہ جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کی تو جتنی بھی مذمت اور مرمت کی جائے کم ہے. یہ کہنے کو نام کے مسلمان مجھے لگتے ہیں کہ کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت جو کرتا ہے تو پھر اس کے اسلام پر شک ہونے لگتا ہے. ان کو اور یہ جو حملہ آوروں کے ہینڈلرز ہیں ان کے اوپر اصل کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اب ظاہر ہے اگر وہ خود کش تھے تو انہوں نے تو خود کو اڑا لیا, لیکن ان کے ہینڈلرز تو کہیں موجود ہیں. ان کی آپس میں کوئی کمیونیکیشن بھی ہوئی ہوگی. آپ انٹرنیٹ کو مانیٹر بھی کرتے ہوں گے, آپ کو ہر چیز پتہ لگ رہی ہے, لوگوں کی کالیں بھی ریکارڈ کرتے, تو ان کو نہیں آپ نے مانیٹر کیا. اب آپ جو ہے وہ بیان بازی کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ایسے کر دیں گے, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن پہلی صورت میں یہ ہے کہ جو اتنے جن گھروں میں جنازے اٹھ رہے ہیں, جن لوگوں جو زخمی ہوئے ہیں ان کو علاج معالجے کی سہولت دیں. اب اتنے لوگوں کے لیے ہمارے پاس تو میرے خیال میں اتنے بڑا بلڈ بینک بھی نہیں ہے اسلام آباد میں. اب وہ اپیلیں ہو رہی ہیں, اللہ کرے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں جائیں اور ان کے لیے خون کا عطیہ دیں تاکہ جو بچ گئے ہیں ان کی زندگیاں جو وہ محفوظ کی جا سکیں. تو یہ واقعہ قابل مذمت ہے, اور صرف یہ ایک واقعہ یہ انڈیکیشن ہے فیوچر کے واقعات کی. صرف اس کو آپ اس حد تک نہ لیں کہ بس واقعہ ہو گیا تو اس کا ہم افسوس کریں گے. نہیں, ایسے واقعات جو ہوتے ہیں یہ پیش خیمہ ہوتے ہیں کہ اب کچھ اور ہوگا. اور کیا ہوگا یہ میرے منہ میں کھا کر میں اس کی زیادہ نہیں بات کر سکتا, لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اس وقت ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی جو ہے امن نہیں ہے. بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کی دیکھ لیں, پنجاب تھوڑا سا جو ہے اس حوالے سے کمپیریٹیولی بہتر تھا. اب یہاں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ اس صوبے کو بھی جو ہے نشانہ بناؤ. اب یہاں پر رشید احمد صاحب اس طرف میں آؤں گا بھی. پھر یہاں پر ایک بسنت کا تہوار ہو رہا ہے لاہور میں, خوشی کا تہوار ہے, بڑے عرصے بعد منا رہے جا رہا ہے. لوگ بڑے خوش تھے کہ بھئی چلے ہمیں جو ہے اپنا ایک روایتی تہوار اس کو منانے کا موقع ملا ہے, تو لوگوں نے اس کے لیے پوری تیاریاں کی ہوئی ہیں. اب اس تہوار پہ جو حاسدین ہیں, سیاسی حاسدین, ان کو یہ تھا کہ یہ تو مسلم لیگ نون کریڈٹ لے کے جا رہی, تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے بار بار کہ جی فلاں جگہ یہ ہنگامہ ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ خوشیاں منا رہے ہیں, ملک میں یہ ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں. حالانکہ ان کا اپنا لیڈر جو ہے, جب واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کے بچوں والا, تو اس نے اس کے بعد شادی کی تھی کچھ دنوں بعد. تو یہ لوگ صرف جو ہے سیاسی اسکورنگ کرنے کے لیے بسنت کے پیچھے لگے ہوئے تھے, تو ان کو موقع نہیں ملا تھا تو بسنت ہو رہی تھی. اب یہ واقعہ ہو گیا, واقعی بہت سنجیدہ واقعہ, اس پہ اس حوالے سے حکومت کو سوچنا چاہیے. لیکن یہ لوگ اب پھر وہی حاسدین جو ہیں کہ جی بسنت کو روکیں, بسنت کو. ارے بھائی آپ بسنت روکیں گے اس سے یہ جانی نقصان آپ کا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. پھر آپ اپنی نیتیں دیکھیں نا. اگر آپ واقعی اس حادثے پر آپ کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے تو پھر ہمدردی کے لیے باہر نکلیں گھروں سے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر صرف ٹویٹس نہ کریں, جائیں جہاں وہاں جا کر. میں چاہوں گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں سوشل میڈیا پر جائیں, جا کر خون دیں ان لوگوں کو. خالی بسنت کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو ان دونوں واقعات کو نہ جوڑیں. مقصد جنہوں نے ایک واقعہ کیا ہے انہوں نے ملک کا امن برباد کرنا ہے, لوگوں کی خوشیاں برباد کرنی. تو ایک تیر سے وہ 2-3 شکار کرنا چاہتے ہیں. ایک انہوں نے اسلام آباد میں کر لیا, دوسرا آپ بسنت رکوانا چاہ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلے جو معاملات ہیں ایک اور جو اس سے جڑا ہوا ہے وہ ہے سیاسی کاروائیاں. پی ٹی آئی نے احتجاجی سیاست کرنی ہے 8 فروری سے, اس کو رکوانے کے لیے, اس کو ڈنٹ دینے کے لیے. پھر اوپر سے ایک بڑا جلسہ, جو ایک بڑا زبردست قسم کا جلسہ جو یوم سیاہ منانا ہے, وہ مولانا فضل الرحمان نے منانا ہے, اور وہ ہو رہا ہے پنڈی میں. اب اس میں اور اس واقعے میں اور مولانا فضل الرحمان کے جلسے میں کچھ چند میلوں کا فاصلہ ہے. تو یہ چاہے واقعہ جس پس منظر میں بھی ہوا, لیکن اس سے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو جو ہے وہ یہ پیغام دیا جائے گا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. حکومت تو پہلے بھی یہ چاہتی تھی کہ کسی یہ جلسہ نہ ہو, تو ان کا بس نہیں چل رہا. اب ان کے پاس ایک جواز ہاتھ آ گیا. اب وہ پھر کوشش کریں گے یا کوئی دفعہ 144 لگائیں گے, کوئی نہ کچھ کریں گے وہ, کہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کو اب روکا جائے کہ بھائی آپ یہ جلسہ نہ کریں. اب یہ حکومت اس سے اپنا فائدہ اٹھائے گی. پہلے بھی فائدہ اٹھا لیا, پی ٹی آئی کو بھی نکرے لگائیں گے, ان کو بھی مولانا فضل الرحمان کے جلسے کو روکنے کی کوشش کریں گے, اور وہاں کے حوالے سے صرف بیانات دے رہے ہیں کہ بھئی ایسے ہو گیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو, اور محسن نقوی وہاں چلا گیا. یعنی عملاً کچھ نہیں کیا. حکومت کا کام یہ تھا کہ اس واقعے کو ہونے سے روک دی. وہ خودکش حملہ آور جب چلا تھا کہیں سے بھی, مجھے نہیں پتا کوئی اے بی سی کہیں سے بھی آیا ہوگا, ظاہر اسلام آباد میں تو نہیں پیدا ہوا, وہ کسی ایسے دور دراز کے علاقے سے آیا ہے, تو وہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ یہ حکومت کی نااہلی ہے.
تو اپنی نااہلی پر حکومت بات نہیں کرے گی، لیکن اب دوسرے جو اپنا کام کریں ان کو روکے گی، اور اس کی آڑ میں پی ٹی آئی والے بسنت کو رکوانے کی کوشش کریں گے، اور حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا جلسہ جو ہے اس کو رکوانے کی کوشش کرے گی. لیکن اصل جن لوگوں کا جانی مالی نقصان ہو گیا ہے، جو کہ ناقابل تلافی جس کو کہتے ہیں نا، یہ ایک لفظ ہے لیکن یہ واقعی ناقابل تلافی، کہ جن ماؤں کے بیٹے، جن بہنوں کے بھائی، جن خواتین کے شوہر گھر سے نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، کوئی جنگی کارروائی میں حصہ نہیں لینے گئے، اگر تو محاذ پہ جاتے پھر اور بات ہی، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو کہ وہ بے گناہ معصوم لوگ جو ہیں نماز پڑھتے ہوئے ان پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. بہت ہی دل رنجیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اعلیٰ مقام دے، ان کی فیملیوں کو جو ہے وہ صبر کی دولت دے. بہت ہی مشکل کام ہے، کہنا بڑا آسان ہے کہ صبر جمیل دے اور اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، لیکن کیا کیا جائے، ہم لوگوں کے بس میں تو یہی ہے. حکومت بھی اسی طرح کی تسلیاں دے رہی ہے، لیکن حکومت کو اب بھی چاہیے کہ سنجیدگی سے جو ہے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے کوئی پلان کرے. اور یہ جو ایس ایچ او کے ذریعے بلوچستان میں امن و امان قائم کر رہا تھا وزیر داخلہ، اس کو ہٹائیں، کسی بندے کو لگائیں کہ جس کی فل ٹائم یہ ڈیوٹی ہو. وہ اس طرف جو ہے ملک کے اندر اب حالات مزید خراب ہونے تو ان کو روکے، نہ کہ وہ اس نے ہر طرف پاؤں اٹکائے ہوئے. کبھی وہ کرکٹ میں پہنچا، وہ چھوٹے چھوٹے میچ کی وہ تقریبیں وہ ہو رہی تھی، انعامی تقریب ہو رہی تھی، وہاں ہر جگہ اس کو اپنی رونمائی کا شوق ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں اس طرح کی سنجیدہ جواب جو ہے اس کے ٹھیک قائل جو لائق نہیں ہوتے. تو بہرحال یہی آج کی ہماری گفتگو تھی کہ بھئی یہ جو واقعہ اسلام آباد میں ہوا انتہائی افسوسناک ہے. تو میں بھی اس میں بہت پرملال بھی ہوں، ان لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہوں. آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، اور جو لوگ اسلام آباد پنڈی میں رہتے ہیں جن کے بس میں ہے وہ جس طرح بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، خون کا عطیہ دے سکتے ہیں، اور بھی جس طرح مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات ہوگی. اس وقت تک کے لیے رب رکھا.